अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं उबैद रहमान अपनी एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारे मीडिया हजरात इंटेलेक्चुअल बदयानती से काम लेते हुए अपने ही मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और साथ ही हमने कहा था कि हम अपने नाजरीन को बताएंगे किसाने मज जैसे हसास और दिल खराश वाक़े पर किस तरह बदयानती से काम लिया गया। मगर दोस्तों, इस सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि बिलाशुबा हज़ारा कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, और ये जुल्म पिछली 2 दहाइयों से जारी है। ये गम सिर्फ हज़ारा बरादरी का नहीं, पूरी कौम का है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हर शहरी के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, और यकीनन रियासत और इदारे अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसे जब आपका मुल्क एक तवील अरसे तक हालत जंग में रहा हो और आपके इदारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से नबराज़मा हों, तो ऐसे में मुश्किलात आती हैं। जाहिर है, जंग या लड़ाई के दौरान हर दाव तो आपका नहीं चल सकता, एक हाथ आपके दुश्मन का भी चल जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि कोई शक नहीं कि मच वाक़े में भारत मुलव्विस है। दोस्तों, दुश्मन के रडार पर दरअसल हज़ारा बरादरी नहीं बल्कि पाकिस्तान है। मगर पाक अफवाज की जानिब से अभिनंदन को चाय पिलाने के बाद भारत को यह भी ज्यादा यकीन हो गया कि पाकिस्तान से जंग करना कोई आसान काम नहीं। लिहाजा इनकी कोशिश है पाकिस्तान में किसी तरह फिर से फसादात कराए जाएं और पाकिस्तान को एक बार फिर कमजोर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेकाम भारत से बर्दाश्त नहीं होता। नाजरीन, ये तो था सारा इस वाक़े का पस मंजर, मगर आप गौर करें कि ऐसे में हमारे मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है। लवाहिकीन को इश्तियाल दिलाना, दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मुल्क की कुर्बानियों को मलिया मेट कर देना, सारा दिन टॉक शो लगा के झूठी सच्चे इल्जामात तराशियां करना। क्या लोगों को एजुकेट करना इनका काम नहीं? इनके सामने सही हकाइक रखना इनका काम नहीं? लवाहिकीन के जज्बात भड़काने के बजाय इनको ठंडा करना इनका काम नहीं? मगर बहुत ही अफसोस के साथ हमारे मीडिया का अपने माशरे में ऐसा कोई किरदार नहीं। सानिया मच पर हमारे सहाफियान का क्या किरदार रहा, जरा मुलाहिजा करें। देखें, और गरीब लोग हैं ये जो मजदूर हैं, 1200 रुपए दिहाड़ी पे मुलाजिम थे, मजदूर थे, और इनका सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक दूसरे फिरके के साथ इनका ताल्लुक है और हर साल ये लाशें रख के इसी तरह बाहर खड़े हैं। तो इसका मतलब ये कि स्टेट को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं पे, मतलब ये कि स्टेट को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं पे, मतलब ये कि स्टेट को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं पे। मतलब ये किस तरह का बयान है? जावेद चौधरी साहब क्या करना चाह रहे हैं? रियासत को इन लोगों की जरूरत नहीं? क्या आप हजारा बरादरी के जज्बात भड़काना चाह रहे हैं रियासत के खिलाफ? नाजरीन, ये एक और क्लिप मुलाहिजा करें। क्या फायदा देंगे प्राइम मिनिस्टर आएंगे जब लाशें पड़ी हों, उनके लवाहिकीन इस तरह गुस्से और गम में बैठे हों? वहां प्रोबेबिलिटीज नहीं चलती। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने, उन्होंने भी इसके जवाब में एक ट्वीट किया कि ड्राइंग रूम्स में बैठकर, अपने कोजी घरों में बैठकर लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये जो एनिमी की साइड पर मत हों, ये बात की जुल्फी बुखारी साहब ने। लेकिन इस वक्त इन लोगों का जो गम है वो बांटने की जरूरत है। इस वक्त पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो नाजरीन, ये वीडियो जो काशिफ अब्बासी दिखा के उल्टा सीधा मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अधूरा क्लिप है। इसके बावजूद एंकर साहब इस क्लिप में जो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, और ये गुफ्तगू लवाहिकीन से नहीं हो रही। और फिर काशिफ अब्बासी साहब जुल्फी बुखारी का ट्वीट भी मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश करते रहे। जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो लोग इस वीडियो में हैं वो लवाहिकीन नहीं, और ना ही ये वीडियो मुकम्मल है। कुछ लोग अपने घरों में बैठे बिना हकाइक जाने इस वाक़े पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन की तरफ ना हो, भरोसा रखें और दुआ करें, लवाहिकीन का दर्द कम हो। ट्वीट आपके सामने है। अब इसमें से सिर्फ दुश्मन वाली लाइन पढ़ना और कुछ और मतलब निकालना समझ से बाहर है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, पता नहीं। वैसे इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल बदयानती। अब जरा एक और बयान मुलाहिजा करें जावेद चौधरी साहब का, और साथ ही जरा मेहर बुखारी को भी सुन लें। और आपको याद होगा कि राजा परवेज शाह साहब भी वहां पे गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये वाकया हुआ, और ये भी कोयटा गए मियां नवाज शरीफ भी। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर अगर वहां जाए, उनकी बात सुन लें, तो कम से कम 11 लाशें तो
ایک بات تو طے ہے کاشف صاحب, یہ ایک فنکاری ہے. عمران خان صاحب ہزارہ وال کی جینوسائیڈ مرڈر کو بھی این آر او سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک ٹیلنٹ ہے. مگر آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, آپٹکس بہت میٹر کرتی ہیں سیاست کے اندر, اور کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی دور کا یہ دکھایا, آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں جب یہ ہوتا تھا تو سینٹرلی وہ لوگ مجلس وحدت المسلمین کو مینج کر لیتے تھے, اور فوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر شیلا رضا صاحبہ یا فیصل رضا عابدی کو ادھر پہنچا دیا جاتا تھا. اس کے بالکل برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے دن جا کے وزراء ادھر پہنچے. شیخ رشید صاحب گئے تھے تیسرے دن سر, تیسرے دن. اور صوبائی حکومت کی جدھر بات ہے, لنگو صاحب وزیر داخلہ ان اپروچبل, ان ریچبل, ایکسیس ہی نہیں تھا. سرفراز بگٹی جب ادھر تھے یا سینیٹر انوار کاکڑ جب ادھر تھے, اگر آپ سارے ریکارڈز نکال کے دیکھیں, ادھر انسیڈنٹ ہوتا تھا, ادھر وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. سو کہیں نہ کہیں یہ بدقسمتی سے ہیوج آپٹکس, مینجمنٹ پرابلم, ہیوج بلنڈرز, اونرشپ دکھائی نہیں دے رہی. اور ایون دو جام کمال صاحب وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں, جام نہیں پرائم منسٹر صاحب, مجھے نہیں پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں. علی زیدی صاحب نے بہت تفصیل دینے کی ایک چاپر کی بات ہے کہ آپ ادھر جائیں, اصل وہ کیا. ناظرین, یہ دو بیانات مزید سن لیں کہ کس طرح عمران خان کا نواز شریف اور پی پی کے وزیر اعظم سے موازنہ کیا جا رہا ہے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ہم مزید بات کرتے ہیں. منسٹر صاحب آ جائیں. اب اس سے پہلے سارے پرائم منسٹر جاتے رہے وہاں پہ, جب بھی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان بیچاروں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ لاش وہاں پہ سڑکوں پر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ پرویز اچھا صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا, اور یہ بھی کوئٹہ گئے میاں نواز شریف بھی. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر اگر وہاں جائیں, ان کی بات سن لیں, تو کم از کم 11 لاشیں تو ان کی ناظرین, یہ جو بار بار راجہ پرویز اشرف کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں یہ دونوں اینکران, آپ کو یاد ہے ان کے دور میں کتنے واقعات ہوئے تھے؟ ناظرین, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہزارہ برادری کو 20 بار نشانہ بنایا گیا, جن میں سے کئی واقعات میں ڈیتھ ٹول کافی زیادہ رہی. اور مہر بخاری صاحبہ بالخصوص جس واقعے کی مثال دے رہی ہیں وہ اسنوکر کلب کا واقعہ ہے, جس کے بعد پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں گورنر راج لگانا پڑا. ناظرین, 10 جنوری 2013 کو کوئٹہ میں علمدار روڈ پر یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے, جس میں 96 افراد جاں بحق جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے. ناظرین, اس وقت اسلم رئیسانی وزیر اعلیٰ تھے اور جناب نے اس افسوسناک سانحے پر انتہائی شرمناک بیان دیا کہ 40-50 ہزارہ وال اگر مر گئے تو کیا ہوا, جس پر گورنر راج لگانا ان کی مجبوری بن گئی. اور اس سب کو مہر بخاری صاحبہ پیپلز پارٹی کی فتوحات بنا کر بیان کر رہی. ناظرین, آپ ذرا ہمارے صافیان کی ذہنیت ملاحظہ کریں. محترمہ فرما رہی ہیں کہ پی پی حکومت MWM کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتی تھی اور مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. یعنی مسئلہ صرف یہ ہے کہ احتجاج نہ ہو. ناظرین, جس پیپلز پارٹی کی یہ کامیابیاں بتائی جا رہی ہیں, اس دور میں ہزارہ برادری کا قتل عام روکنے کے لیے ایک اقدام نہیں کیا گیا. اور یہی سلسلہ نون لیگ کے دور میں بھی رہا, بلکہ بڑھ گیا تھا. اور ہمارے اینکران جاوید چودھری صاحب نواز شریف کی کامیاب پالیسی بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہزارہ برادری کے لیے جہاز کی سروس مختص کر دی تھی کیونکہ ان کی بسز پہ حملہ کیا جاتا تھا. چودھری صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہزارہ برادری پر حملے صرف ایران چاہتے ہوئے نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی اس سو کالڈ پالیسی سے ان واقعات میں کوئی کمی رونما ہوئی, بلکہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کے مطابق نون لیگ کے دور میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے, جن میں تقریباً 650 سے زائد ہزارہ شہری شہید کیے گئے. اور دوسری بات یہ کہ طیارہ مختص کرنا کوئی پالیسی نہیں ہوتی. سوال یہ بنتا ہے کہ امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایسے کیا اقدامات اٹھائے گئے, اور اس کا جواب تو نہ انکران کے پاس ہے اور نہ نون لیگیوں کے پاس. ناظرین, محترمہ مہر بخاری صاحبہ کی جانب سے بڑے وثوق سے ایک اور جھوٹ بولا گیا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر حکومتی نمائندے سانحے کے چوتھے دن کوئٹہ پہنچے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 جنوری کو یہ دل خراش واقعہ پیش آیا اور 4 جنوری کو قیادت لواحقین سے تعزیت کے لیے کوئٹہ پہنچ گئی تھی. اب یہ ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو بھی سن لیں. یہ جو سب سے وزیر اعظم کا سب سے بڑے فخر یا پیشکش ہے کیا ہے؟ احساس غریبوں کا, کمپیشن, احساس غریبوں کا, کمپیشن, احساس غریبوں کا, کمپیشن, احساس
میں کرونا میں غریبوں کے نہیں احساس کروں گا, سبسڈیز کہیں نہیں دے رہی, جویلری اسٹور احساس کروں گا, اتنے کروڑوں کو اتنے ارب دے دی احساس کروں گا. ان کو سیکھنا چاہیے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے احساس. وہاں بھی دہشت گردی ہوئی تھی, کس طرح وہ گئی تھی, ان کو بھی سیکیورٹی خطرات ہوں گے, انہوں نے بھی کیا ہو, کس طرح شروع سے اینڈ تک وہ لے کے چلی, اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بتا بھی نہیں. آئے آتے کوئی ہر چوتھے دن ایک خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, ہر چوتھے دن قوم سے بیانات کر رہے ہیں. 90 منٹ کی بیٹھک کی ہے اپنی کیبنٹ کے اور ساتھ, کل اور احکامات جاری کیے ہیں کہ ٹف ٹائم دو پی ڈی ایم کو. ناظرین ذرا ارشاد بھٹی صاحب کی بات کرنے کا انداز ملاحظہ کریں. وزیر اعظم عمران خان کی کرونا پالیسی جس کی ساری دنیا معترف ہے, اس پر اللہ واسطے کی تنقید کی جا رہی ہے. احساس پروگرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ احساس پروگرام جس کی شفافیت ساری دنیا نے دیکھی. مشکل کی اس گھڑی میں فی خاندان 12,000 روپے تقسیم کیے گئے. جن غریب خاندانوں کو اس مشکل وقت میں وزیر اعظم کی طرف سے یہ مدد ملی, ان سے جا کے ذرا ان کے تاثرات تو پوچھیں. جب نا امیدی کے اس دور میں ان کا احساس کیا گیا تو ان کو کیسا لگا. اور ناظرین 1.5 کروڑ خاندانوں کو یہ روپے تقسیم کرنا معاشی اعتبار سے آسان فیصلہ نہیں تھا. ٹی وی پر بیٹھ کے نیوزی لینڈ جیسے ملک سے اپنے ملک کا موازنہ کرنا بہت آسان ہے, مگر اگر زمینی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو یہ موازنہ دراصل ایک بددیانتی ہے. ناظرین ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ تو معاشی اعتبار سے اور نہ ہی امن و امان اور سیکیورٹی کے اعتبار سے نیوزی لینڈ سے ہمارا کوئی بھی مقابلہ ہے. وہاں جو سانحہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ پیش آیا وہ صرف ایک کمیونٹی تک محدود تھا, اور اس حملہ آور کے ریڈار پر پورا نیوزی لینڈ یا نیوزی لینڈ کا کوئی بھی شہر نہیں تھا, بلکہ ایک کمیونٹی کی تھی. جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے. یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کوئی سیکیورٹی خدشات ہوں گے. اس کے باوجود اپنی دلیلوں میں زمین اور آسمان ایک کو ایک کر دینے والے ارشاد بھٹی صاحب یہ بھول گئے کہ جس جسنٹا آرڈن کی یہ مثال دے رہے ہیں وہ بھی متاثرین سے ملنے پورے 1 ہفتے کے بعد گئی تھی. ہزارہ برادری کے دھرنے کے دوران ہم نے جو بھی چینل ٹیون کیا, ہر کوئی حکومت پر بیشنگ کرتا ہوا نظر آیا. یوں معلوم ہوا جیسے سانحہ کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے میڈیا حضرات نے شیعہ کمیونٹی کو بجائے ایجوکیٹ کرنے کے مشتعل کرنے کی بھرپور کوشش کی, اور جب مذاکرات کامیاب ہوئے تو ان کا کیا رد عمل تھا ذرا ملاحظہ کریں. اسما شیرازی, غریدہ فاروقی, عمار مسعود, اور ذرا ملاحظہ کریں مبشر سعیدی صاحب کو کس حد تک گر گئے ہیں. ناظرین کسی نے ہزارہ برادری کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ بھی برابر پاکستانی ہیں, اور ان پر ہونے والا ہر حملہ دراصل ہم سب پر حملہ ہے. ریاست بلا شبہ اپنے شہریوں کے ساتھ ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حالیہ دور میں ان واقعات میں بتدریج آنے والی کمی ہے. مگر ناظرین تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود جب وزیر اعظم کی لواحقین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کن الفاظ میں وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا, یہ بھی دیکھیں. شریک ہوتے نا تو آپ اس وقت لاکھوں لوگوں کے دل میں آپ پہلے دن انٹیریئر منسٹر بھیجا, فیڈرل منسٹر بھیجا, اس صرف آپ کا دھیان رکھیں. ناظرین آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. خدا حافظ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.